ہے مشرقین کا، اس دن غلام سو اتاریں حسین کا، عاشور کی رات اپنے گھر بیت الحم سے چل کر مکے آ جائیں گے، 313 ساتھ چلیں گے، لیکن امام کا حکم ہوگا کہ مکے میں سب ایک ساتھ داخل نہ ہو، ایک ساتھ داخل نہ ہو، بلکہ الگ الگ جائیں اور خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں۔ شب عاشور سب عبادت میں جا کر مصروف ہو جائیں گے۔ 313 بدر کی تعداد والے اور عاشور کے دن وقت دوپہر حجر اسود کے پاس ایک شخص کو دیکھا جائے گا کہ حیرانی بڑھے گی کہ اس نے اپنی پشت حجر اسود سے لگائی ہے اور وہ خطبہ دے رہا ہے، اور اسی وقت دیکھا جائے گا کہ سیدھے ہاتھ کو جبریل اور الٹے ہاتھ کو میکائیل، اور آواز دیں گے جبریل بیعت کرو، مہدی آ گیا۔ مہدی آ گیا۔ 313 آگے بڑھے اور بیعت شروع ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وہ 313 بیعت کرنے کے بعد امام کے گرد ایک گھیرا بنائیں گے، اس لیے کہ جیسے ہی اعلان ہوگا کہ مہدی آ گیا، عرب کے تمام بدو تلوار لے کر کہیں گے قتل کرو مہدی کو، قتل کرو۔ لیکن امام فوراً خطبہ دے کر ان 313 کے ساتھ کعبے سے باہر آ جائیں گے، لیکن کوئی حملہ نہ کر سکے گا، اس لیے کہ حدیث جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم کہ اب توجہ رکھیے گا ایک ایک جملے پر، اب بدر میں پہلی بار فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے، پھر حنین میں آئے، پھر حنین میں آئے، لیکن خندق و خیبر میں نہیں آئے، اس لیے کہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ مادی مظاہرہ کر دیا جائے، اگر معجزے سے ہی نبوت کو منوانا ہوتا تو پھر ذوالفقار کی کیا ضرورت تھی، اور پھر علی کو کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے بعد کے ائمہ نے یہ طے کیا کہ جب بھی اللہ نے یہ کہا مدد ہے تمہارے ہی لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، تم کہو تو ملک بھی ہے، کائنات کی ہر شے ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، تم کہو آفتاب، تم کہو مہتاب، تم کہو ستارے، تم کہو 7 آسمان، تم کہو زمینیں، تم کہو سمندر، یہ سب آئیں اور نصرت کریں، لیکن ہر امام نے کہا ہمارا صبر اور تیری تسلیم و رضا، اور یہ ہماری فتح، اس لیے کہ تو نے مادی وسائل سے دنیا کو خلق کیا ہے، انسانوں پر ہم اپنے جذبات اپنے صبر سے ہی ان کو انسانیت پہ لانا چاہتے ہیں، اگر معجزہ ہی دکھانا ہوتا، اگر عذاب ہی لانا ہوتا تو آدم سے پہلے یہ طے کر دیتا کہ سارے انسانوں کو مسلمان پیدا کیا جائے، نہ یہودی پیدا ہو، نہ عیسائی پیدا ہو، نہ کافر پیدا ہو، لیکن تو نے کہا کہ ہم اپنی طاقت دکھائیں، ہم اپنی طاقت دکھائیں، طاقت لشکروں سے نہیں، فوجوں سے نہیں، بلکہ ایک ہی طاقت کیا ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے شجاعت عطا کی اور ہیبت عطا کی، ہر ایک کو نہ شجاعت دیتا ہے اللہ، نہ ہیبت دیتا ہے، تو انبیاء نے اپنی شجاعت سے اور اپنی ہیبت سے اپنے آپ کو منوایا، اس لیے کہ دنیا والوں کے پاس نہ ہیبت تھی نہ شجاعت، وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈراتے دھمکاتے تھے اپنی طاقت دکھا کر، لیکن ان کی طاقت ٹوٹ جاتی تھی، فنا ہو جاتی تھی، کسی کی طاقت نہ رہی، کسی طاقتور کا نام لیجئے، کسی طاقتور کا نام لیجئے، کب تک رہی وہ طاقت؟
لیکن امام نے فرمایا، ابھی نام لے چکا، امام نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے مہدی کی مدد ہوگی اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ سب انکار کر چکے، اب اللہ کہے گا اب وہ آیا ہے جو ہر مدد کو قبول کرے گا، اب انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ شہادت نہیں دینی، اب تو فتح ہے، اب تو کائنات پہ فتح ہے، جس کا انتظار آدم سے تھا، ہر نبی کو انتظار تھا اور زمانے کو انتظار تھا کہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا جائے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ مہدی کی مدد فرشتوں سے ہوگی، وہ بدر والے فرشتے بھی آئیں گے، وہ 70,000 فرشتے جو کربلا میں قبر حسین پہ بیٹھے ہیں، وہ ہاتھ میں تلوار لے کر کربلا سے چلیں گے، امام کعبے سے نکلیں گے تاکہ عرب والے مار دیں، 70,000 فرشتے مہدی کو گھیر لیں گے، اور صرف فرشتے نظر نہیں آئیں گے بلکہ ان کے ہاتھ میں چمکتی تلوار ہے۔ اسی وقت حکم ہو جائے گا، حکم ہو جائے گا، خضر پہنچ کر مہدی کی بیعت کریں گے، الیاس پہنچیں گے اور بیعت کریں گے، اور اس کے بعد ایک زلزلہ سا آئے گا کہ اصحاب کہف اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، اور جب باہر آئیں گے غار سے تو 7 گھوڑے تیار ہوں گے، اسی وقت بیٹھ کر آواز دیں گے لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، اصحاب کہف سلام کریں، امام کی بیعت کریں گے، امام پھر مدینے آئیں گے، اس لیے کہ روضہ رسول کو نقصان پہنچایا گیا ہوگا، 8 مہینے کے اندر آپ روضے کو اور مسجد نبوی کو دوبارہ شاندار طریقے سے تعمیر کر دیں، اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی، اور خانہ کعبہ کی سرحدیں مسجد سہلہ سے اور مسجد حنانہ سے جا کر ملیں گی، تاکہ اتنی بڑی مسجد جامع ہو جائے کہ پورا ورلڈ نماز پڑھ سکے۔ پھر آپ تمام مسجدوں کو گرا دیں گے یہ کہہ کر یہ سب غلط بنی ہیں، سب غلط بنی ہیں، جیسے ہم کہیں گے ویسے تعمیر ہوگی۔ اس کے بعد آپ نجف اور کربلا تشریف لائیں گے اور اعلان کریں گے بین الاقوامی کہ ہماری مرکزیت جو ہے وہ کربلا ہے، اور کربلا کو اتنی اہمیت دی جائے گی کہ بین الاقوامی شہر بن جائے گا، اور آپ روضہ رسول کو ترقی دیں گے، روضہ علی کو ترقی دیں گے، روضہ حسین کو ترقی دیں گے، اور اس کے بعد اعلان ہوگا کہ دارالحکومت کوفے کو قرار دے دیا گیا ہے، عراق آپ کے قبضے میں آ جائے گا، اور یہ اعلان ہو جائے گا کہ کمزور نہ سمجھنا، اس لیے کہ چاروں طرف دنیا کے جتنے سمندر ہیں سب پر ہمارے جہاز اتر چکے ہیں۔ آپ کی پہلی فوج ہوگی سمندری فوج، اور وہ فوج اپنا کنٹرول سنبھالے گی، اور دنیا کی تمام بندرگاہیں گھیر لی جائیں گی، کوئی کسی طرف سے فرار نہ کر سکے، دنیا گھیر لی گئی۔ ایک ساتھ میں بحری بیڑے پہ سمجھتا ہے کہ ہم آ گئے، نہیں، چاروں طرف کے سمندر پر سفید جہاز سے جہاز ایسے جڑے ہوں گے کہ بیچ سے کشتی بھی نہ نکل سکے، اور ہر جہاز پر پرچم لگا ہوگا امام مہدی کا، اور آوازیں آ رہی ہوں گی کہ تم کسی طرف سے جا نہیں سکتے۔ پورا امریکہ، پورا یورپ، ترکی سب چھڑا ہوا ہوگا۔ جب دارالحکومت مضبوط ہو چکے گا اور مسجد کوفہ اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایران کی طرف جائیں گے۔ جیسے ہی ایران کی سرحد پہ پہنچیں گے، ادھر سے شعیب بن سودے جو اس وقت کمان کر رہا ہوگا
ایرانی فوجوں کو وہ پڑھ کر سلامی دے گا اور کہے گا یہ ملک آپ کے لیے ہے. جیسے ہی اطلاع آئے گی کہ ایران پر آپ کا تسلط ہو گیا بغیر جنگ کے، تو ویسے ہی آپ کو اطلاع ملے گی کہ ترکیہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ سارے ملک آپ کی ہیبت سے اعلان کرتے جائیں ہم آپ کی بیعت میں آ گئے، ہم آپ کی بیعت میں آ گئے. ملک کی وسعت بڑھتی جائے گی. جب 10 لاکھ کا لشکر تیار ہو جائے گا تو امام حکم دیں گے اب روس پہ حملہ ہو، روس پہ حملہ ہو. سب سے پہلے ایشیا میں روس پر حملہ ہوگا اور پھر روس کو فتح کیا جائے گا. روس بھی ملک میں شامل ہو جائے گا کلمہ پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر. جب پورے ایشیا پر آپ کا تسلط ہو جائے گا تو آپ کا لشکر چلے گا اور عرب کو عبور کرے گا اور خلیج کے تمام ممالک جنہیں امارات کہتے ہیں بہت تڑپڑ کریں گے مگر بہت پٹیں گے. شعیب بن صالح جو کمانڈر چیف قرار پائے گا اور محمد حنفیہ علمدار ہوں گے جو علم اٹھائیں گے. اصحاب کہف بھی آئیں گے، کربلا کے کچھ شہید بھی آ جائیں گے. وہ جو حسرتوں میں سوئے ہیں، جملہ کہنے دو، جو انتظار کرتے کرتے سوئے ہیں. پکارے گا کس کا انتظار کر رہے تھے؟ جس قبر سے آواز آئے گی امام مہدی کا قبر کھل جائے گی. جاؤ. تو یہ نہیں کہ اگر اس ملک میں ہے کہ جہاں سے 10 روز کا فاصلہ ہے تو حدیث یہ ہے رسول اللہ کی پہلا قدم یہاں دوسرا مہدی کے جب قبریں ہی کھل جائیں اور مردے زندہ ہو جائیں، جنہیں میں مردہ کہہ رہا ہوں، جنہیں اللہ نے کہا مردہ تم کہتے ہو، ہم انہیں زندہ کہتے ہیں. آج آیت کے معنی سمجھ میں آئیں گے. اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو خود ہی قبر کھلی اور آ گئے. اور پھر سب کو لباس فوجی ملتا جائے گا، سارے انتظامات ہوں گے، فوجی لباس پہن کر وہ گھوڑوں پہ سوار ہوں گے. اور جب مغرب پر حملہ کرنے کی تیاری ہوگی تو اس وقت جب فلسطین، اسرائیل اور شام کو فتح کرنے نکلیں گے تاکہ یورپ اور امریکہ تک آپ پڑھ سکیں، تو اس وقت امام کا لشکر 2 کروڑ ہوگا. 2 کروڑ. ارے کبھی دنیا میں سنا ہے کسی کا لشکر 2 کروڑ؟ یہی ہیبت مہدی ہے. آپ کہیں گے 2 کروڑ کیسے جمع ہوں گے؟ ارے 1 کروڑ 40 لاکھ تو کربلا میں مغرب کی اقتصادیات اتنی کمزور ہو چکی ہوگی کہ وہ اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہوں گے اور یہ چاہیں گے. عادت کے مطابق بڑے لوگ یہ کرتے ہیں، بڑے لوگ یہ کرتے ہیں ہم آرام سے بیٹھے رہیں، کرائے کے لوگوں کو لڑواتے ہیں. اب کرائے کے لوگ بولیں گے اور بار بار اسے گائیڈ کریں گے، مہدی کا راستہ روکو، مہدی کا راستہ روکو. لیکن امام پہنچ چکے ہوں گے، شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین کے قریب پہنچ رہے ہوں گے اور وہ وقت ظہر کا وقت آ جائے گا. امام لشکر سے کہیں گے ٹھہرو،
ظہر کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز صفیں لگ جائیں گی، امام مصلی پہ آئیں گے کہ ایک بار نماز پڑھانے سے پہلے پیچھے مڑیں گے، جیسے امام مڑیں گے نگاہ اٹھے گی، صفیں دو حصوں میں بٹ جائیں گی، بیچ میں ایک راستہ بنے گا، پورا ایک راستہ، 2 کروڑ کے بیچ میں ایک راستہ بنے گا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ سورج جو چمک رہا تھا، جو آگ برسا رہا تھا، اس میں کھڑکی بنی، آفتاب میں کھڑکی بنی، اور وہاں سے عیسیٰ چلے، عیسیٰ چلے، اور سب نے دیکھا وہ آئی سواری، قدم انہوں نے زمین پہ رکھے، اور جو راستہ بنا تھا اس پہ چلنا شروع کیا، ہر ایک نے غور سے دیکھا کہ عیسیٰ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، آگ میں پانی، پانی میں آگ، خدا کی شان، ایسا لگے گا نہا کے آ رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہوگا زلفوں سے، اور امام مسکرا رہے ہوں گے، اور عیسیٰ پڑھتے آ رہے ہوں گے، جیسے ہی مصلی کے پاس عیسیٰ آئیں گے اور ہاتھ ملا کر گلے ملیں گے اور مبارکباد دیں گے، فوراً امام فرمائیں گے نماز پڑھائیے، جیسے ہی امام فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ 2 کروڑ لوگ ہیں، لشکر کو نماز پڑھائیے، 4 قدم پیچھے ہٹیں گے، 4 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ اب مجلس تو ہم پڑھ ہی رہے تھے، روز ہی پڑھتے ہیں، اچانک بیچ میں کہیں نہ کہیں فقہ کا مسئلہ آ جائے، اب آ ہی گیا ہے تو کیا کریں، تو کتاب تو دیکھنی پڑے گی، کتاب تو پڑھو، مسئلہ آ گیا، کیا ہے بھائی؟ جب 2 برابر کے عالم آ جائیں تو فقہ کہتی ہے دونوں میں آگے کون جائے اور کون نماز پڑھائے۔ اب مسئلہ شروع ہوا، فقہ کہتی ہے پہلے مسئلہ حل کیجیے، نماز ہوتی رہے گی، اب ہمارے سارے بھائیوں نے مسئلے دیکھیں گے، ایک آدھ بہت سے جمع ہو جاتے ہیں، تشریف لے چلیے، تشریف لے چلیے، اس کے پیروں کا صدقہ ہے یہ فقہ جو مصلی پڑھا ہے، پیروں بھائی پڑھنا شروع کیا، دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے، شاید بر جاڑا یہ تفسیر قرآن میں لکھا ہے وہی پڑھنا، اسی لیے کہ انہوں نے بھی تفسیر روکی تھی، انہوں نے تفسیر روکی، ہم نے مجلس روکی، انہوں نے قرآن کی تفسیر روک دی، ان بتانا شروع کیا، 2 عالم اگر ایک وقت میں آ جائیں تو یہ دیکھا جائے گا علم کس کا زیادہ ہے، جس کا علم زیادہ ہوگا اس کو آگے کیا جائے گا، یہ مسئلہ پھر پیدا ہو گیا، پھر انہوں نے لکھا اگر علم میں دونوں برابر ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا فقہ میں کون کامل ہے، اس کو آگے کیا جائے گا، شریعت پہ کس کو عبور ہے اس کو آگے کیا جائے گا، ارے فیصلہ ہونا بھائی، پھر دیکھا جائے گا علم کلام میں کون آگے ہے اس کو آگے کیا جائے گا، فیصلہ ہو ہی نہیں پا رہا، آخری جملہ جو آیا وہ سن لیجئے، اگر فیصلہ ہو سکے تو کر دیجئے گا، آخری جملہ لکھا کہ اگر سب چیزوں میں برابر ہو تو یہ دیکھا جائے گا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو وہ
کشادہ پیشانی، گورے رنگ میں گندم کو، چہرے پر ملاحت کہ دل کھچے، آنکھیں بڑی غلافی کہ ایسا لگے آنکھوں میں سرما لگا ہے مگر لگایا نہیں، پلکیں گھنیری بھویں ایسی کہ سیدھی نہیں بلکہ جیسے کمان، چہرہ ایسا جیسے چودھویں کا چاند، ریش مبارک گھنی اور سیاہ، اور سیدھے رخسار پر ایک تل اور شتما ناک جیسے گلاب کی کلی ورقے سونا پہ رکھی ہے، چوڑا شانہ، قامت ایسی نہ کم نہ بہت زیادہ جیسے رسول کا لباس بر میں، وہی امامہ، وہی عبا، وہی کرتا، وہی امامہ، اور یہ عیسیٰ اگر کوئی نہیں، قرآن نے کہا ہے بہت خوبصورت، جب پیدا ہوئے ماں نے نام رکھا عیسیٰ، عیسیٰ کے معنی ہے سرخ رنگ، عبرانی زبان میں عیسیٰ کہتے ہیں لال رنگ کو، لال لال بالکل تھے، گلابی گلابی تھے، ماں نے کہا تم تو بالکل گلابی ہو عیسیٰ، اللہ نے کہا بہت وجیح تھے، بہت خوبصورت تھے، ارے قرآن گواہی دے، قرآن گواہی دے رہا حضرت عیسیٰ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، ہائے کتنے چپ ہو گیا، بہت خوبصورت ہے، مگر میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، پڑھے لکھوں سے پوچھئے، ایک پروفیسر کا بچہ چھوٹا سا جھولے میں تھا، میں کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے لگتا ہے ماں کو پڑھا، کہ ایسی باتیں مت کیجیے، آپ کو پتا نہیں سائنس کیا کہتی، میں نے کہا بتائیے، کہنے بچہ ماں اور باپ کا مجموعہ ہوتا ہے تبھی تو خوبصورت ہوتا ہے، کہاں بیٹھے رہ گئے، ارے عیسیٰ نا خوبصورت باپ سے حسن نہیں ملا، ارے مریم سے وراثتاً جو نانا کا حسن عمران کا تھا مل گیا، اب سنو مہدی نے حسن پایا حسن عسکری سے، انہوں نے حسن پایا علی تھوڑے سواروں نے خنجر نکال کر اپنی رکابوں کو کاٹا، ایسا تو حسن ہی نہیں دیکھا، امام رضا کو حسن ملا موسی کاظم سے، ان کو حسن ملا جعفر صادق سے، ان کو حسن ملا محمد باقر سے، ان کو حسن ملا سید سجاد سے، ان کو حسن ملا حسین و حسن سے، ان کو حسن ملا علی سے، ان کو حسن ملا رسول اللہ سے، سن لو اصحاب نے پوچھا رسول سے، یوسف بھی حسین تھے آپ بھی حسین ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا؟
یوسف کی نسل میں ہے عیسیٰ، محمد کی نسل میں ہے مہدی۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے نماز پڑھنے کی؟ دونوں کے حسن میں کیا فرق ہے؟ مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ سبی تھے، میں ملی ہوں۔ راوی نے کہا سبی کیا ہے اور ملی کیا ہے؟ کہ سبی صرف گورا رنگ، ملی کا رنگ گورا ہو مگر نمک ہو۔ وہاں ایٹریکشن نہیں تھا، یہاں ایٹریکشن۔ حدیث رسول، حدیث رسول، یوسف بہت خوبصورت تھے۔ جب بک رہے تھے تو رات بھر لوگوں کو نیند نہیں آئی کہ صرف دیکھنے کی تمنا میں ایک جھلک دیکھ لی۔ کیا حسن تھا! بڑھیا 80 سال کی دیوانی ہو گئی۔ لوگ زر و جواہر لائے، ہم بھی یوسف کو صبح خریدیں گے، ہم بھی بولی لگائیں گے۔ وہ اپنا چرخہ لائے، لوگوں نے کہا پاگل ہو گئی، چرخے میں خریدیں گی۔ لوگ زر و جواہر اور سونا لائے ہیں، کل بکیں گے یوسف، بازار بہت بڑا لگے گا۔ بوڑھی نے کہا چل نہ بکے، نہ لے چرخہ سوداگر۔ تو پھر آئی کیوں؟ کیا تاریخ لکھی جائے گی تو یوسف کے خریداروں میں میرا نام آئے۔ ارے بھائی مجلس سن رہے ہو؟ اب مجھے بتاؤ، اس وقت بڑھیا تک یوسف کے خریداروں کی فہرست میں نام لکھانا چاہتی تھی۔ آج دنیا میں کتنے ہیں یوسف کے خریداروں کی فہرست میں؟ کہیں ملے؟ ایسا یوسف تلاش کرو جس کے